ترکی بغاوت میں ملوث 27 پائلٹوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ آج انصاف ہو گیا، ہمارا ماننا ہے سزائیں موجودہ قوانین کے حساب سے دی گئیں، ہم مطمئن ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کے وکیل کا رد عمل۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کے جرم میں 27 سابق پائلٹ اور دیگر مشتبہ افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے الزام عائد کیا تھا کہ بغاوت کی کوشش محمد فتح اللہ گولن نامی دینی مبلغ کے پیروکاروں کا کام ہے۔ فتح اللہ امریکی ریاست پینسلوینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہائش پذیر ہیں جو کبھی ایردوان کے اتحادی تھے مگر اب امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 2016 میں کی گئی اس ناکام بغاوت کے نتیجے میں کم از کم 251 افراد ہلاک ہوئے اور 2000 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، اور یہ ایردوان کی اقتدار اور ہم اثر ترک قیادت کے لیے فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک کی سب سے بڑی عدالت سیکیورٹی فورسز کے درجنوں اہلکاروں اور وکلاء سے کھچا کھچ بری ہوئی تھی اور مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ نے احتجاج کرنے والے ایک شخص کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہوئے اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا تھا۔ جج نے دارالحکومت انقرہ اور شہریوں پر بمباری کرنے والے فضائیہ کے پائلٹوں کو عمر قید کی سزا سنائی، جہاں یہ بمباری بھی بغاوت کی کارروائی کا ایک حصہ تھی۔ ان افراد پر قتل، آئین کو توڑنے اور ایردوان کے قتل کی کوشش کرنے کا الزام تھا۔ متاثرہ خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا کہ آج انصاف ہو گیا ہے، ہمارا ماننا ہے کہ سزائیں موجودہ قوانین کے حساب سے دی گئیں اور ہم مطمئن ہیں۔ بغاوت کی اس ناکام کوشش کے دوران اس وقت کے فوجی سربراہ چیف آف جنرل اسٹاف ہلوسی اکر اور دیگر صف اول کے کمانڈرز کو ایک رات کے لیے فوجی اڈے پر حبس پیجا میں رکھا گیا تھا، جس کے بعد 16 جولائی کی صبح انہیں رہا کر لیا گیا۔ F-16 طیاروں نے 3 مرتبہ پارلیمنٹ، صدارتی محل کے قریب واقع سڑک، فوجی ہیڈ کوارٹرز اور انقرہ پولیس کے صدر دفتر پر بمباری کی تھی۔ جس وقت یہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت صدر طیب ایردوان جنوبی ترکی میں چھٹیاں منا رہے تھے۔ طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 68 افراد اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جبکہ منصوبہ سازوں کو فوجی اڈے میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرنے والے 9 افراد کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔